السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم۔ ہم اس وقت لندن کے اندر موجود ہیں۔ لندن کو کیپٹل نہ صرف برطانیہ کا کہا جاتا ہے بلکہ یہ کیپٹل آف دا ورلڈ اگر اس کو کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ پوری دنیا میں جو پاکستانی آباد ہیں وہ مختلف حوالوں سے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے پروگرامات کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، لیکن گزشتہ 2 روز سے 27 اور 28 مئی 2023 کو یہاں پر لندن کے اندر انٹرنیشنل پراپرٹی اینڈ ٹریڈ ایکسپو 2023 کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں جو بطور خاص پرفارمنس کے لیے مدعو کر رکھا گیا تھا وہ ابرار الحق صاحب تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما ہیں، اور اس پروگرام سے صرف 2 دن قبل انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہا، لیکن یہاں پر لندن کے اندر آتے ہیں، لندن کے اندر آ کر کے پرفارمنس کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ پروگرام جو ہے وہ سکسیسفلی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد باہر جب ہال کے باہر جب وہ نکلے تو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی کیا تفصیلات ہیں اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، لیکن ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، اس کو لائک بھی کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ سب سے پہلے ہم اس پروگرام کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ہم اس پروگرام کے جو روح رواں تھے چودھری شاہد حسین، جو جی اسٹون پراپرٹیز کے روح رواں ہیں، اس کے سی او ہیں، انہوں نے اس پروگرام کو اس جو پراپرٹی ایکسپو تھا انٹرنیشنل پراپرٹی اینڈ ٹریڈ ایکسپو 2023 فار پاکستان، اس کا انعقاد کر رکھا تھا۔ سب سے پہلے ہم ان کی طرف جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، سب سے پہلے تو انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ پروگرام آپ نے بڑا اچھا کیا، لیکن ان سے پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا، واقعہ کیسے پیش آیا، اس کے اوپر ان کے کیا خیالات ہیں۔ شاہد صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ نے 2 روزہ پراپرٹی شو اس خوبصورتی کے ساتھ اس کو منعقد کیا کہ جو پاکستان کی اس وقت نیڈ ہے، یقینی طور پر پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی طور پر استحکام آتا ہے تو وہ معاشی استحکام کے لیے بھی اپنا رکھتے ہیں سلسلہ۔ تو کیا کہیں گے اپنے پروگرام کے حوالے سے؟ اور کل ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا۔ جی اس میں دیکھیں ہم نے لاسٹ ایئر بھی پراپرٹی اینڈ ٹریڈ ایکسپو کی تھی، وہ اس کا فرسٹ ایڈیشن تھا۔ یہ جو تھا پراپرٹی اینڈ ٹریڈ ایکسپو کا سیکنڈ ایڈیشن تھا۔ اس میں ہم نے پاکستان کے جتنے بھی کریڈیبل ڈیولپرز ہیں ان کو انوائٹ کیا تھا، اور میں ان کا تھینکفل بھی ہوں کہ وہ ان حالات میں بھی یہاں پہ آئے جس میں پاکستان کے بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ تو یہ جو ایکسپو تھی یہ نہ تو کوئی سیاسی ایکسپو تھی، نہ کسی ایک پارٹی کے لیے تھی، یہ پاکستان کے لیے تھی، اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا جو رسپانس تھا وہ بہت اچھا تھا۔ پہلے دن بھی اور دوسرے دن بھی بہت اچھا رسپانس تھا، اور اس میں انٹرٹینمنٹ کا ہم نے بندوبست کیا تھا جس میں ابرار الحق کو ہم نے بلایا گیا تھا۔ انفارچونیٹلی ان کی پی ٹی آئی کی جو چھوڑنے کی ٹائمنگ اور ایکسپو کی ٹائمنگ جو ہے وہ ایک ہی ویکینڈ پہ آ گئی، انہی دنوں میں آ گئی۔ اب یہ تھا کہ کل کا جو شو تھا وہ ایک نان پولیٹیکل شو تھا، پاکستان کے لیے پراپرٹی ایکسپو تھی۔ تو شو کے بعد کچھ صحافیوں نے، میڈیا والوں نے ان کو پریشرائز کیا، دھکم پیل بھی وہاں پہ ہوئی، جو کہ میں سمجھتا ہوں نامناسب ہے، کیونکہ وہ ایک پراپرٹی ایکسپو پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے تھے، نہ کہ کسی سیاسی شو میں آئے تھے۔ ایسا ہی بعد میں اس کے لیے کوئی پریس کانفرنس کا انتظام کیا جا سکتا تھا۔ ہی از ان لندن، وہ بھی لندن میں موجود ہیں، اور ابھی مطلب کئی دن تک ہیں، ابھی تو واپسی کا ان کا کوئی پلان نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا والوں کو بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ ایسے جو پروگرامز۔ اچھا، کیا ناخوشگوار واقعہ کیا پیش آیا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ تھے، وہ آئے، انہوں نے آ کر کے شاید ابرار الحق سے ابرارو تک کا ان کا سفر منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا کہیں گے اس پر؟ اس میں کچھ لوگ تھے آؤٹ سائڈ، جو کہ آؤٹ سائڈ دے ہال تھے۔ ان سائڈ جو وینیو تھا اس میں وہ نہیں تھے۔ ان سائڈ وینیو میں میڈیا کے لوگ موجود تھے۔ جب شو ختم ہوا وہ اپنی گاڑی کی طرف جائے تھے، وہاں پہ ان کو میڈیا والوں نے روکا۔ انہوں نے ان سے وہی سوال پوچھا جو کہ آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، کس کے دباؤ میں چھوڑی، جو آج کل ٹپیکل آپ کو پتہ ہے وہ کوسچنز ہیں۔ ایسے ہی تو بیسیکلی وہ اوائڈ کرنا چاہے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ایک نان پولیٹیکل شو ہے، اس کے لیے کچھ پریس کانفرنس کر لیں گے یا میں اس کا جواب دوں گا۔ تو لیکن اس کے بعد بھی نہیں، اس کے بعد کافی دھکم پیل ہوئی، پھر وہ آؤٹ سائڈ گئے تو فائنلی جو ہے وہ پولیس کو بلانا پڑا سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ سیکورٹی بھی موجود تھی۔ کچھ لوگوں نے نعرے بازی بھی کی، ان کے نام بگاڑ کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے، بہت غلط بات ہے۔ پاکستان کا ایک اچھا امیج نہیں جاتا، کیونکہ یہ ایک نون سیاسی شو تھا، پاکستان کے لیے ہم نے یہ کیا تھا۔ ان حالات میں اس ایکسپو کو کرنا ایک بہت بڑا سٹیپ تھا۔ اس وقت اوورسیز پاکستانی، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے سے وہ جو ہے ان کے بہت کنسرنز ہیں حالات کو لے کے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے
उनको कन्विंस करने की कोशिश की तमाम डेवलपर्स को बुला के कि पाकिस्तान इज स्टिल द बेस्ट कंट्री टू इन्वेस्ट इन। नो डाउट, नो डाउट। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल जो शो है वो बहुत अच्छा था। ओवरसीज पाकिस्तानीज भी आए, लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की, ठीक है, तो इट वाज अ गुड शो। लेकिन ये एंड पे जो है ये शाहिद साहब, आपको मैं कंग्रेचुलेट करता हूं कि आपने ऐसे वक्त में, जैसे हम कहते ही हैं कि पाकिस्तान के लोग रहते तो पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की धरती के ख्वाब देखते हैं, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के हवाले से वो कंसर्निंग होते हैं। तो इस तरीके से आपने ये सालाना अपनी इस रवायत को बरकरार रखा। तो एनी हाउ, जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया है इसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन दूसरा पॉजिटिव साइन यह है कि आपका प्रोग्राम सर बहुत कामयाब गया है। जी बिल्कुल, इसको ये कि देखें, इसको पॉजिटिव साइड पे देखना चाहिए। ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए, हुआ, लेकिन ये है कि ओवरऑल कम्युनिटी वहाँ पे आई, ओवरसीज पाकिस्तानी थे और सब ने बहुत अच्छे से उनको वेलकम किया, उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस की। तो उसके बाद लेकिन लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी किया। इसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े डेवलपर्स जो है वहाँ पे मौजूद थे, उनके सीईओ, सीनियर मैनेजमेंट। तो एक बहुत अच्छा शो था, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज। हाँ, ये थोड़ा सा जो वाकया एंड पे हुआ ये थोड़ा था, उसके अलावा शो जो था बहुत अच्छा था। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शाहिद हुसैन चौधरी साहब, आप हमारे साथ लाइव गुफ्तगू कर रहे थे, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने चौधरी शाहिद हुसैन की गुफ्तगू सुनी, लेकिन जो कल का वाक़या पेश आया इस हवाले से, जब इब्रार हक साहब स्टेज के ऊपर मौजूद थे, उस स्टेज के ऊपर मौजूद होते हुए इब्रार हक साहब ने जो है वो ये कहा था कि मैं आज एक ऐसे प्रोग्राम के अंदर शरीक हूँ जो प्रोग्राम चैरिटी के हवाले से है। उनकी अपनी चूँकि सहारा फॉर लाइफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लिए वो काफ़ी साल से काम करते हैं। इससे कबल भी वो जब लंदन के अंदर आते हैं तो हमारी उनसे मुलाकात होती है, हमसे जितना हो सकता है हम उनके साथ इन प्रोग्रामात के अंदर शरीक होते हैं, उनके साथ तावन करते हैं। जो हमसे बन पड़ता है वो हमारी कोशिश होती है। तो उन्होंने अपनी वहाँ पर चैरिटी का वहाँ पर फंड रेजिंग भी की वहाँ पर, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं मीडिया के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है उसके हवाले से डिप्रेस्ड हूँ। ये यानी कि ऐसी डिप्रेस सिचुएशन में जब वो पार्टी छोड़ करके आए हैं, 2 दिन के बाद उन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जो एक डिसाइडेड प्रोग्राम था उनका। ये पाकिस्तान के हालात व वाक़यात के अंदर तग़य्युर व तबद्दुल अभी आया है, लेकिन इससे पहले ये प्रोग्राम इनका डिसाइड हो चुका हुआ था। उन्होंने कहा मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने के बाद मीडिया अरकान उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जब मीडिया अरकान ने उनको घेर करके बात करने की कोशिश की, जो कि राइट है, आपका जर्नलिस्ट है, आप बात कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ पीछे कुछ नारों की भी आवाज़ आई। जो इब्रार हक साहब के जो साबिक तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा थे, उनका इब्रार हक से इब्रारू तक का सफ़र जो है वो वहाँ पर ऐसे नारे सुनाई दिए गए। इब्रारू कहा गया, ओए तू तकार, ये वो जो बदतमीज़ाना तर्ज़ अमल पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त राइजुल वक्त है, जो एक मखसूस पार्टी की यानी कि गमाजी करता है कि ये आवाज़ किसकी तरफ से आ रही है, किस पार्टी के लोग हो रहे हैं। ये आवाज़ जो आती है वो वापस शनाख्त की तरफ जाती है कि ये शनाख्त किस पार्टी की है। वो आवाज़ें वहाँ पर आईं, उसके बाद बाहर निकले। तो यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान का जो तासर है वो ठीक नहीं रहा। ये नहीं होना चाहिए था। अगर कोई पॉलिटिकल वर्कर, कोई सियासी रहनुमा, कोई आपका सियासी लीडर एक पार्टी से निकल करके दूसरी पार्टी की तरफ, वो चाहे अपनी ज़ाती मजबूरियाँ हों, चाहे वो सियासत से किनारा कश होना चाहता हो या किसी भी सिलसिले में वो हो, उसके ऊपर ऐसी तनकीद, ऐसी आवाज़ें कसना ये दुरुस्त बात नहीं है। ये एक ऐसा शो था जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए था। पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट जाती है, पहले ही जो तारकीन वतन है उनके जो सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पर मुयस्सर होने के हवाले से इक़दामात हैं, वो उसके ऊपर काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद होते हैं। तो इस हवाले से ये प्रोग्राम था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं तबरेज़ वोरा, उन्होंने बड़ी खूबसूरत ट्वीट की। उन्होंने कहा ये चूँकि ये जब बात निकली तो ज़बान ज़द-ए-आम होगी। पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन के जो प्रेसिडेंट हैं फरीद कुरैशी, उन्होंने भी एक पाकिस्तान के जो बड़े सहाफ़ी हैं, बड़े चैनल के लोग हैं, बड़े चैनल पे प्रोग्राम करते हैं, उनको उनके ट्वीट के जवाब में कहा कि इब्रार हक साहब जो हैं वो यकीनी तौर पर शायद उनके जहन में ये खदशा हुआ होगा कि मैंने चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी, उसका रद्द-ए-अमल हो सकता है, इसलिए वो थोड़ी सी घबराहट उनके उसके लहजे में मौजूद थी। लेकिन उनके ऊपर उस तरीके से प्लान हमला नहीं हुआ। अगर होता तो यकीनी तौर पर हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान के यहाँ
وہاں پر رد عمل سیاسی رد عمل کے طور پر واقعات ہوتے ہیں ان میں اسٹیج کے اوپر ہی وہ نتیجہ دے دیا جاتا ہے, اسٹیج کے اوپر پرفارمنس کے دوران دے دیا جاتا ہے. یہ کوئی پلاننگ اس طرح کی نہیں تھی, لیکن یہ بھی اس بات کو بھی اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ موجود نہیں تھے جنہوں نے آوازیں نہیں کسی گئی ہیں, آوازیں آئی ہیں, یہ سارا کچھ ہوا ہے. یہ طرز عمل غلط ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ باقاعدہ طور پر پلاننگ کے طور پر نہیں تھا. میں چودھری تبریز وورا صاحب جو ہیں ہمارے پاکستان پریس کلب لندن کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان کی اس بات سے متفق ہوں کہ جب نواز شریف صاحب اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں, وہ جب میڈیا سے بات نہیں کرنا چاہتے تو ان کے اوپر سوالات کیے جاتے ہیں مختلف طرح کے, ان کو گھیرا بھی جاتا ہے, لیکن اس قدر نہیں گھیرا جاتا کہ آپ ان کے پیچھے بھاگیں, ان کو ہانپنے پہ مجبور کر دیں. وہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, آرام سے کسی سوال کا جواب دیتے ہیں تو دیتے ہیں, نہیں دیتے تو وہ چل پڑتے ہیں. سوال کرنا صحافی کا حق ہے, جواب دینا یا نہ دینا یہ بھی ایک لیڈر کا حق ہوتا ہے. تو اس کا براہ راست الزام عائد کر دینا کہ یہ پی ٹی آئی کی پلاننگ کے تحت یہ باقاعدہ طور پر کوئی عملہ تھا تو یہ بھی غلط ہے, ایسا نہیں تھا. لیکن پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر اس طرح کے موجود تھے جنہوں نے رد عمل بھی دیا. پاکستان کے باہر ایسے واقعات کو رکنا چاہیے. اگر یہ واقعات نہیں رکیں گے تو یہ پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا سبب بنے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت, اپنا رکھیے بہت سا خیال, اللہ نے کے بعد.